ٹاک پہ، انسٹا پہ، فیس بک پہ وائرل ہونے کے لیے شاعری کرتے ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے وائرل ہونے کا. شاعری جز ریست از پیغمبری، اور اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ پیغمبرانہ صفات میں شمار ہوتی ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو ایک شاعر ہوتا ہے وہ جوانگرو شاعر ہوتا ہے. میں شاید کچھ اور ہوتا نہ ہوتا، لیکن میں نے شاعر ضرور ہونا تھا. وہ کوئی شخصیت ہے؟ شاعری میں اپنے لیے ہی کرتا ہوں، شاعری میں کسی کے لیے نہیں کرتا. اینالائز کرنا ہوتا ہے کہ جو نیوز چینلز ہے وہاں پر باقاعدہ طور پہ کنٹینٹ کریٹر اور کنٹینٹ رائٹر اور کنٹینٹ پروڈیوسر کی ایک باقاعدہ اسامی ہوتی ہے. بتائیں کہ پوئٹری کرتے ہیں تو کوئی خاص وجہ ہے اس کے پوئٹری کرنے کی؟ کیونکہ شاعروں کو بڑی تنقیدی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور کیا وجہ ہے؟ دراصل میں تھوڑا سا اس کو ایسے بیان کروں گا کہ آپ نے کہا کہ شاعروں کو تنقید کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میرے خیال سے نوجوان شاعروں کو تنقید کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید وہ شاعر نہیں ہے، یا شاید وہ شاعر نہیں ہے جس کا جو ہے نا وہ ایک زمانہ ادراک کر سکتا ہے کہ ہم اسے شاعر کہہ سکتے ہیں. شاعری جز ریست از پیغمبری، اور اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ پیغمبرانہ صفات میں شمار ہوتی ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو ایک شاعر ہوتا ہے وہ جوانگرو شاعر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پیدائشی شاعر ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں اس حوالے سے کہ ہمارے جو شعراء کرام ہیں ان کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو میرے خیال سے یہ بھی ایک بہت وسیع موضوع ہے جس کے اوپر ٹیبل ٹاک کے ذریعے بات ہونی چاہیے، اور جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک تحریک چلنی چاہیے کہ جو آج کے نوجوان شعراء ہیں، میں بالخصوص نوجوان شعراء کی بات کروں گا کہ وہ بہت اچھا ادب تخلیق کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس زمانے میں رہ رہے ہیں، اور اس زمانے کے حوالے سے وہ کن کن مشکلات کا شکار ہیں. پھر انہیں ان obviously مشکلات کے حوالے سے کوئی مناسب اقدام بھی اٹھانا چاہیے، رادر دین کہ کل کلا کوئی بھی اٹھ کے نوجوانوں کے بارے میں کوئی بات کہے اور انہیں تنقید کی زد میں لائے. ایک بات. دوسری، اگر میں اپنی بات کروں کہ مجھے کس بات نے شاعری کی جانب راغب کیا، بات یہ ہے کہ میں شاید کچھ اور ہوتا نہ ہوتا، لیکن میں نے شاعر ضرور ہونا تھا. اور میرے خیال سے شاعری جو ہے، آپ شاید میرے ادبی بیک گراؤنڈ بھی سے بھی واقف ہیں الحمدللہ کہ میرے دادا جان مرحوم طاہر صدیقی جو ہیں وہ 2 کتابوں کے مصنف ہیں. شعری اصناف ہے ان کی، وہ منظر عام پر آ چکی ہیں اور 20 سال پہلے آ چکی ہیں. شاید 3 ڈیکیڈ ہو چکے ہیں. ایک کتاب کو روشنی کی لکیریں اس کا نام تھا، اور 3 ڈیکیڈ سے بھی شاید زیادہ. اور میرے والد جناب مسعود طاہر صدیقی صاحب بھی پاکستان میں تحقیقی و تنقیدی حوالے سے، میں ان کی تعریف نہیں کرتا لیکن ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، مالک انہیں آباد رکھی. اور ابا جی اس حوالے سے بہت اسٹرانگ اور بااعتماد انسان ہیں. اور رہی میری بات، تو میں 3rd جنریشن ہوں، ثم الحمدللہ فیصل آباد میں ادبی گھرانے سے بلانگ کرتا ہوں. اور کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سنیارے کے گھر پیدا ہوتے ہو، جب آپ کسی تھان رکھنے والے کے پاس بزنس مین کے گھر پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ویسی ہی گفتگو ہوتی ہے ایسے آج سونے کا ریٹ کیسا ہے، آج تھان کا ریٹ گرا ہے یا کم ہو گیا ہے یا زیادہ ہو گیا ہے، آج جو ہے وہ منڈی میں آلو کا ریٹ کیا چل رہا ہے، منڈی میں سرخ مرچ کا، گھی کا، چاول کا، دال کا، آٹے کا ریٹ کیا چل رہا ہے. گھروں میں پھر ایسی گفتگو جو ہے نا وہ ہوتی ہے. لیکن میرے گھر میں میرے دادا جان اور میرے دادا کے علاوہ میرے جو والد گرامی تھے اور ہیں ماشاءاللہ سے مالک ان کی زندگی دراز کرے، وہ اکاؤنٹنسی کے شعبہ سے وابستہ تھے دونوں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رات میں بیٹھتے تھے، شاعری کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی، ان کے دوست احباب آ جایا کرتے تھے، اور فیصل آباد کا ادبی منظر نامہ ڈسکس ہوتا تھا اس دور میں. تو مجھے گھر میں ہی ایک ایسا ماحول مل گیا 2011-12 میں کہ جب میں ابھی 9-10 سال کا تھا، اور اس ماحول سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. مجھے شاعری کے حوالے سے، مجھے نثر کے حوالے سے، مجھے فارسی ادب کے حوالے سے، مجھے انگلش لٹریچر کے حوالے سے، مجھے جو ہے وہ مختلف شاعری کی اصناف کے حوالے سے گفتگو کرنے کا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اپنے دادا مرحوم طاہر صدیقی سے اور اپنے والد مسعود طاہر صدیقی سے. اور اس کے علاوہ میں نے زمانے سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا میں نے اپنے گھر سے نہیں سیکھا جتنا میں نے اپنے زمانے سے سیکھا ہے، جتنا میں نے اس معاشرے سے سیکھا ہے، اس معاشرے کی تلخ حقیقتوں سے سیکھا ہے، اور اس معاشرے کی ان چیزوں سے سیکھا ہے کہ جن کو جو ہے وہ شاید ہی کوئی بااعتماد یا شاید ہی میرے جیسا کوئی حساس انسان برداشت کر پاتا.
لیکن میں نے ان چیزوں کو برداشت کیا اور شمع الحمدللہ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. واہ. ایک سوال میرا بیچ میں رہ گیا کہ شاعری کرنے کی کیا وجہ, کوئی اس منسوب کوئی شخصیت ہے یا ون لائنر آنسر میں چاہتا ہوں اس پہ. اس کے لیے کوئی مخصوص شخص نہ تھا, نہ ہے اور نہ رہے گا. شاعری میں اپنے لیے ہی کرتا ہوں, شاعری میں کسی کے لیے نہیں کرتا. مجھے اگر کوئی شعر پہ داد دیتا ہے, نہیں دیتا, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لوگ آج کل سمجھتے ہیں کہ ہم ٹک ٹاک پہ, انسٹا پہ, فیس بک پہ وائرل ہونے کے لیے شاعری کرتے ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے وائرل ہونے کا. میں شاعری اپنے انر سول سیٹسفیکشن کے لیے کرتا ہوں, اور شاعری جو ہے وہ میرے لیے کوئی کام نہیں ہے, بلکہ شاعری میرا مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کا جو حل ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت کے بعد ہی کچھ اس کا بن سکتا ہے, اس سے پہلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. صحیح, بہت شاندار.